ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ قابل صد احترام حضرات سادات اعظام علماء ذوی الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابنہ الشیخ المفتی العظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اخصر رضا وجميع اہل سنت و جماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ اس مسجد میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اللہ کے محبوب کے رفیق، ہم گنہگاروں کے لیے نہایت ہی شفیق سیدنا ابو بکر صدیق، یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرمائے، ان کے عشق رسول کا حصہ عطا فرمائے اور ان کے چلے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اور آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار سن رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صدیق اکبر کی منقبت کو سنا ہے۔ شاعر بارگاہ رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی شان میں بہت سارے اشعار کہتے تھے اور حضور خود انہیں ممبر بچھا کر جو ہے وہ بٹھاتے تھے، ان سے ایک دن حضور نے فرمایا حل قلت فی ابی بکر شیئا، حسان کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کوئی اشعار کہے ہیں؟ عرض کی نام یا رسول اللہ، ہاں کہے ہیں۔ فرمایا قل انا واسمعو، فرمایا تم سناؤ میں سنوں گا۔ صدیق اکبر کے فضائل کو بیان کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، اور قرآن کا 10واں پارہ اٹھاؤ تو پتہ چلے گا اللہ کی بھی سنت ہے۔ اور سننا بھی، بیان کرنا بھی اور سننا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ فرمایا جو ہے سناؤ، کہتے ہیں ثانی اثنین فی الغار المنف وقد طاف بالعدو السعید الجبلا وکان حب رسول اللہ قد علیم من البریۃ لم یعدل به رجولا۔ ابو بکر اس شان کے مالک ہیں کہ وہ غار ثور میں حضور کے ساتھ دوسرے تھے، اور حضور کے ساتھ دوسرے تھے اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب جو ہے وہ محبوب اپنے صاحب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے، سنی کا بھی شیعہ کا بھی سب کا، کہ وہ جو دوسرے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ثانی اثنین فی الغار المنف، وہ غار میں دوسرے تھے
جبکہ غار کے باہر دشمن چکر لگا رہے تھے اور حضرت ابوبکر حضور کو لے کر چڑھے تھے. غار کے باہر دشمن چکر لگا رہے تھے. آج اگر اپنے کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ارد گرد کوئی دشمن ہے تو اندر کیا حالت ہوگی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو اتنا قریب دیکھا کہ خود فرماتے ہیں کہ لو ان احدہم نظر الی قدمائی لرآنا. کفار مکہ حضور کو ڈھونڈتے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف دیکھتا تو وہ ہمیں دیکھ لیتا. تو کہتے ہیں فقلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ تو جو ہے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر دیکھیں قدم کی طرف تو ہمیں دیکھ لیں. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. حضور نے مجھ سے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا ان کا پروردگار ہے. کفار آنکھ رکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ غار کے آگے جو ہے وہ مکڑی کا جالا اور یہاں تک کہ ایسا خاردار درخت کہ لگ رہا تھا کہ صدیوں پرانا ہو. جب امیہ بن خلف اور دوسرے جو ہے کفار پہنچ گئے تو کسی نے کہا کہ یہاں تک آ گئے ہیں تو غار میں چلیں. تو امیہ بن خلف کہتا ہے ما حاجتکم الی الغار ان فیہ لعنکبوت اقدم من میلاد محمد. کیا ضرورت ہی نہیں ہے غار میں جانے کی؟ ارے دیکھ نہیں رہی ہو یہ مکڑی کا جالا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے میلاد سے بھی پہلے کا ہے. ذرا زور سے کہہ دو مجھے ڈر لگ رہا ہے. جب آدمی خاموشی سے یوں سنتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ ہاتھ میں پتھر وتھر تو نہیں ہے. اور ذرا زور سے کہہ دو. میں تذکرہ کن کا کر رہا ہوں؟ جن کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ حب ابی بکرین و شکر واجب علی امتی. ابو بکر سے محبت کرنا بھی میری امت پر واجب ہے اور ان کی خدمات کا شکر ادا کرنا بھی میری امت پر واجب ہے. اللہ اکبر. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ وہاں تک پہنچ گئے مگر نہیں دیکھ سکے. اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کیوں نہیں دیکھ سکے؟ اس لیے کہ آپ کو اشرف نظر آتا ہے، اشرف کی جان نظر نہیں آتی ہے. عادل بھائی نظر آتے ہیں، عادل بھائی کی جان نظر نہیں آتی ہے. فرماتے ہیں جب انسان نظر آتا ہے اس کی جان نظر نہیں آتی ہے تو مصطفیٰ کیسے نظر آتے کفار مکہ کو؟ وہ تو جان ایمان بھی ہے اور جان کائنات بھی ہے. جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں. تو وقت طاف بالعدو، دشمن چکر لگا رہے تھے. حضرت ابو بکر جب لے کر کے چڑھے وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریہ. ابو بکر اللہ کے رسول کے ایسے محبوب ہے کہ قد علموا من البریہ لم یعدل بی رجلا. ساری مخلوق جانتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے آگے ابو بکر کے مقام کا کسی دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں اس امت میں اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے. اللہ اکبر. اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا آگے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت میں اللہ نے حضرت ابو بکر کو چنا ہے. توجہ ہے، آج سننا ضروری ہے. آج شیعہ ہم میں ایسے گھسے ہیں اور جن کو رافضیت کی ہوا لگی ہے وہ ان سے سن کر کے ان کی زبان پہ بھی معاذ اللہ ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں. بولے وہ ابو بکر کو تو اس لیے ساتھ میں لیا تھا کہ ڈر تھا کہ اگر ان کو ساتھ میں نہ لیتے تو یہ مخبری کر دیتے. کہہ دو نا معاذ اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جن کا ذکر قرآن کے 10ویں پارے میں فرمائے اور فرمائے کہ ادھر غار ثور میں ابو بکر حضور کی فکر کر رہے تھے اور مصطفیٰ ان سے فرماتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. زور سے ابو بکر فکر نہ کرو
لا تخف ڈرو مت، یہ نہیں فرمایا لا تخف ابو بکر ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن فکر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حزن اور خوف میں فرق ہے، اپنی جان کی فکر کو خوف کہتے ہیں اور دوسرے کی ٹینشن کو غم کہتے ہیں۔ ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اس لیے حضور نے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو ہے یہ کہیں فرعون یہ قتل نہ کر دے، تو اللہ فرماتا ہے لا تخف یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، وہاں اپنی جان کی فکر تھی۔ حضرت ابو بکر کو اپنی فکر نہیں، وہ تو حضور کو لے کے ہی ایسے چڑھے تھے کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جو ہے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، پوچھا جو ہے سرکار نے ابو بکر ایسے کیوں چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کہیں مجھے ڈر لگتا ہے کسی نے گھات نہ لگائی ہو تو پھر میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال لگتا ہے کہ یہاں کوئی کفار نہ چھپے ہوں تو ادھر آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی سامنے سے گرفتاری کے لیے نہ آ جائے تو ادھر آ جاتا ہوں، پھر پیچھے کا خیال آ جاتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں جو بھی وار کفار کا آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کے سینے پر آئے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ تفسیر بیان کروں، بھلے آپ نے سنی ہے اور مجھے سے سنی ہے۔ یہ تفسیر اہل بیت کے 11ویں امام سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، جن کو شیعوں نے بھی چھاپا ہے اور آج بھی یہ کتاب تہران میں ملتی ہے، اس میں یہ تفسیر موجود ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ ان اللہ عز وجل یقرؤک السلام وهو یقول ان ابا جہل وملا من قریش قد دبروا یریدون قتلک وامرک ان تبیت علیا فی موضعک یجعل نفسه لنفسک فدان وروحه لروحک وقان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آج حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ابو جہل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس نے آپ کو شہید کرنے کا پلان بنایا ہے۔ اللہ آج حکم دیتا ہے کہ آج آپ مکے چھوڑ کر کے جو ہے مدینے کی طرف نکلیں گے، ہجرت کا حکم ہے، مگر اپنے بستر پر علی کو سلا جائیں گے۔ انتم بیت علیاً فی موضعک، اپنی جگہ علی کو سلا جائیں گے۔ کون علی؟ یجعل نفسہ لنفسک فدان وروحہ لروحک وقان۔ ہاں علی وہ ہے جن کی ہمیشہ یہ تمنا رہتی ہے کہ اپنی جان اور اپنا جسم قربان ہو جائے تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَاعَدَكَ وَآزَرَكَ وَثَبَتَ عَلَى تَعَوُّدِكَ وَتَعَاقُدِكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِن رُفَقَائِكَ وَفِي غُرَفَاتِهَا مِن خُلَصَائِكَ۔ اور یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ علی کو بستر پہ سلا جائیں اور ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جنہوں نے اگر اس سفر میں آپ سے محبت کا اظہار کیا، آپ کی انسیت کا سبب بنے، آپ کی تقویت کا سبب بنے، اور جو انہوں نے وعدہ کیا ہے جان نثاری کا اس پر وہ ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ابو بکر کو جنت میں خاص آپ کے محل میں آپ کے ساتھ رکھے گا۔ ذرا زور سے کہہ دو کیا تمنا سی حضرت ابو بکر کی، جو انہوں نے کہا تھا کہ حبب الی من دنیا ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، اگر چہرہ دیکھوں تو یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھوں۔ ذرا زور سے کہہ دو چہرہ دیکھوں تو آپ کا چہرہ دیکھوں۔ یہ تمنا ایسی قبول ہوئی کہ اس وقت بھی سب سے زیادہ صحابہ میں کسی کو صحبت ملی ہے حضور کی تو حضرت ابو بکر کو ملی ہے۔ بچپن میں بھی حضور کے ساتھ، جوانی میں بھی حضور کے ساتھ، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھ، اعلان نبوت کے بعد ہر موڑ پہ حضور کے ساتھ، بدر میں بھی حضور کے ساتھ، احد میں بھی حضور کے ساتھ، غار ثور میں بھی حضور کے ساتھ، اور آج تک مزار میں بھی حضور کے ساتھ، اور کل جنت میں بھی حضور کے ساتھ۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو کبھی سوچا آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی
اس تمنا کو کیسا پورا فرمایا؟ حضرت ابو بکر کو حضور کے پہلو سے نکالنے کے لیے صدیوں سے کوشش کی جا رہی ہے. حضرت نور الدین زنگی کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی، بعد میں بھی شیعوں نے کئی مرتبہ جو ہے چاہا کہ مزار کو جو ہے کھود کر کے وہاں سے ابو بکر و عمر کو نکال لیا جائے، مگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے. آج بھی کچھ شیعہ اندر دفن کر دیے گئے ہیں جو ہے نکالنے کے لیے گئے تھے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، سارے شیعہ پوری دنیا کے مل کر نہ کل کامیاب ہوئے، نہ آج کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ قیامت تک کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل الى المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة. کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اس طرح نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، اور حضور نے فرمایا ہم کل قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے جب سور پھونکی جائے گی اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ باہر نکلیں گے تو حضور کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا. سارے شیعوں کی کوششیں ایک طرف، مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف. یہ سب اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آج ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. شیعہ سعودی پر، مکہ و مدینے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں وہاں سے ابو بکر عمر کو نکالنا ہے. آپ کیا جانتے ہیں کتنا خطرناک فرقہ ہے یہ شیعہ؟ آج ہم نے جو ہے ان کا ذکر کیا ہی نہیں ہے. ابھی آنے سے پہلے میں نے عادل بھائی کو ایک کلپ دکھائی. شیعہ ایک آدمی کو کلمہ پڑھا رہا ہے. جانتے ہیں ہم کون سا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کا کلمہ بھی اشہدو سے شروع ہوا، مگر کیا کہتا ہے میں سنا سکتا ہوں ابھی بھی. اشہدو ان ابا بکر و عمر و عثمان و عائشہ و حفصہ فی النار معاذ اللہ. یہ وہ کلمہ پڑھا رہا ہے. آج یہ کلپ ابھی دکھائی میں نے. کلمہ یہ پڑھا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت عائشہ اور حفصہ یہ سب جہنم میں ہیں معاذ اللہ. یہ ہے شیعوں کے عقیدے. وہ عائشہ، ذرا زور سے، وہ عائشہ سیدتنا عائشہ کہ نبی فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو، جنت میں بھی میری بیوی ہو. اور وہ ابو بکر کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ میری امت پر حساب ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ ما خلا ابا بکرین، ابو بکر کے علاوہ سب کا حساب ہوگا. ذرا زور سے، ابو بکر کے علاوہ، ما خلا ابو بکر، ابو بکر نہیں. مجھے اچانک آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، مگر ایک آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرو گے اس کا بدلہ کل قیامت میں تمہیں دکھایا جائے گا. تو حضرت ابو بکر نے جب سنا نا تو ان کی کمر سے ایسی آواز آئی کٹ کٹ کی، بوجھ کے مارے ایسے، یا رسول اللہ ہر برائی کا بدلہ، ہر برائی کا بدلہ. کٹ کٹ کی آواز آ رہی تھی جیسے کمر کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر سب کو تو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، تم اس میں شامل نہیں ہو، تم اس میں شامل نہیں ہو. اللہ اکبر. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوائے ابو بکر کے حساب ہوگا. اور قیل لہ ادخل الجنہ، اور حضرت ابو بکر سے کہا جائے گا ابو بکر تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. ادخل الجنہ انت ومحبک فی الجنہ، ابو بکر تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو تم سے محبت کرنے والے تھے انہیں بھی ساتھ میں لے جاؤ. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہیں ہجرت کی رات کی خدمت کے بدلے میں صلہ ہی یہی ملا ہو کہ حضور کے ساتھ حضور کے خاص کمرے میں رہیں گے، فی غرفاتہا بن خلصائک،
اسی پر میں گفتگو کر رہا تھا، خاص کمرے میں رہیں گے۔ اب حضور نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا اردیت یا علی ان اطلب فلا اوجد و توجد ولعلہ ان یبادر الیک الجہال فیقتلوک۔ علی اس پہ راضی ہو، تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے، امانتیں بانٹنی ہے، مدینے آنا ہے، سب اپنی جگہ، مگر یہاں سونا خطرناک بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل جلد بازی میں تمہیں نبی سمجھ کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کے قتل بھی کر دے۔ یعنی یہ پیر صاحب کے ساتھ نیاز کھانے والی بات نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں کہ جائیں گے تو نیاز کھا لیں گے، اچھا اچھا کھانا ملے گا۔ علی ہاں اس میں شہادت بھی ہے، اس پہ راضی ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، رضیت ان تکون روحی لروحی کا وقان و نفسی لنفسی کا فدان وما ارید الحیات۔ سنو حضرت علی کی زندگی کا مقصد، وما ارید الحیات الا لخدمتک وتصرف بین امریک و نہیک ومحبت اولیائک ونصرت اصفیائک ومجاہدت اعدائک ولولا ذلک ما احببت ان اعیش فی هذه الدنیا ساعة واحدہ۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، علی تو جو ہے اس پہ راضی ہے کہ علی کی جان آپ پہ قربان ہو جائے، علی کے جسم کا روا روا آپ پر فدا ہو جائے۔ یا رسول اللہ علی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ علی پوری زندگی آپ کی خدمت کرے، آپ کے دین کی خدمت کرے۔ اور یا رسول اللہ علی کی زندگی کا یہ بھی مقصد ہے کہ وتصرف بین امریک و نہیک۔ یہ سنیے گا، یہ ہماری بھی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور ہر مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے جہاں جان کے فدا ہونے اور جان کے قربان ہونے کی تمنا ظاہر فرمائی، وہاں یہ بھی فرمایا وہاں یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ علی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کچھ لائے، آپ نے جو کرنے کا حکم فرمایا، 5 ٹائم کی نماز، آپ نے حکم فرمایا رمضان کے روزے، آپ نے حکم فرمایا مال ہو تو زکوٰۃ، آپ نے حکم فرمایا جو ہے ماں باپ کی فرما برداری، آپ نے حکم فرمایا اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، اللہ کے دوستوں سے دوستی، شراب حرام، جوا حرام، جو ہے سود حرام، یہ سارے جتنے جو ہے حکم فرمائے، علی چاہتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرے اور جس سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ دعوے تو ہمارے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فجر میں اٹھنا نہیں ہے۔ وتصرف بین امریک و نہیک۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جان تو فدا کروں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو کچھ آپ حکم لائے ہیں ان شریعت پہ عمل بھی کروں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلوں۔ یہ نہیں کہ جو ہے جان بھی جو ہے قبول ہے اور یہ بھی فدا ہے وہ بھی فدا ہے۔ اب اس کے بعد پتا چلا شادی کی محفل ہے تو ڈھول بھی ہے، باجے بھی ہے، پٹاخے بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ یا رسول اللہ جان بھی قبول ہے اور بیاج کا دھندا بھی ہے، یا رسول اللہ جان بھی جو ہے قبول ہے، آپ کے اس میں فدا کر دیں۔ اور ادھر جو ہے شراب جوا یہ سب دعوے کرنے والوں نے دعوے کیے تو دلیلیں بھی دی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ دعویٰ تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی دلیل بھی دی ہے، ذرا زور سے، اولادوں کو بھی قربان فرمایا ہے، دین کے لیے وقف فرما دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا دعویٰ تھا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میرا مال اگر یا رسول اللہ قربان ہو تو آپ کے قدموں پہ قربان ہو، اسلام کے لیے قربان ہو۔ قسم خدا کی جب ہجرت کر کے چلے ہیں حضرت ابوبکر، جتنا گھر میں مال تھا سب لے کر کے چلے، اور مسجد نبوی کے لیے جب زمین خریدی گئی ہے اور 10 سونے کے سکے دینے کی ضرورت پڑی ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ نے ابوبکر کے مال سے ادا فرمایا ہے۔ حضور اپنے حضور جو ہے حضرت ابوبکر کے مال میں ویسے ہی تصرف فرماتے تھے جیسا کہ حضور کا اپنا مال ہے، ذرا زور سے۔ اس لیے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں پہنچایا ہے جو ابوبکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ اور آج ہمارا مال کہاں جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، 100 کا بنڈل اگر میں آپ کے سامنے
رکھ کر کے اس پہ آگ لگاؤں، آپ میرا ہاتھ پکڑو گے کہ نہیں؟ مجھے پاگل کہو گے، بے وقوف کہو گے کس کو لائے ہو؟ فضول خرچی کر رہا ہے، 100 کا بنڈل جلا رہا ہے۔ بغیر آواز کے 100 کا بنڈل میں جلاؤں تو پاگل۔ اور لوگ شادی بیاہ میں آواز نکال کر کے 100 کیا نہیں، ہزاروں لاکھوں روپے جلا دے پٹاخوں میں، تو صاحب وہ فیشنیبل۔ پورا مجمع مجھے بتائیں، پٹاخے کے فضول خرچ ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی امام کا اختلاف ہے کیا اس میں؟ امام تو امام، کسی عقل مند کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ بھئی یہ مختلفی مسئلہ ہے، لہذا اس سلسلے کے جو ہے پٹاخے پھوڑیں، وہ سلسلے کے نہ پھوڑیں، ایسا کچھ ہے؟ شافعی پھوڑے حنفی نہ پھوڑے، ایسا کچھ ہے؟ آج پٹاخوں نے ہمارے اندر ایسی جگہ بنا لی ہے کہ شادی بیاہ تو شادی بیاہ، لوگ بازار پہ چادر چڑھانے جاتے ہیں، وہاں بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر میری تقریر چل رہی تھی، تقریر چل رہی ہے، وہاں پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ عرس میں پٹاخے، میلاد میں پٹاخے، اور ایسے ہم نے ادھم مچائی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مال جہاں کمانے کا حکم دیا ہے اللہ رسول نے، وہاں خرچ بھی کہاں کرنا ہے اس کا بھی حکم دیا۔ فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن اہلہ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ جاءہ یوم القیامہ وجہہ یوم القیامت کالقمر لیلۃ البدر۔ نبی نے فرمایا جو دنیا اس نیت سے کمائے کہ سعیا علی اہلہ، استعفافا عن مسئلتہ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، بیوی بچوں کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، اس نیت سے دنیا کمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ایسا حلال دنیا کمانے والا اس شان سے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ من طلب الدنیا حلالا، میں ابھی حلال کی بات کر رہا ہوں، متکاثرا مفاخرا مرائین جاءہ یوم القیامت علیہ غضبان۔ نبی نے فرمایا جو دنیا کمائے حلال طور پہ اور پھر اس لیے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ریاکاری کرے، مالدار کہلائیں اور حرام میں خرچ کرے، تو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ آج ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں روپے پٹاخے میں اور شادی بیاہ میں ہر جگہ جو ہے، اور صاحب کس پر؟ دولہے میاں تشریف لا رہے ہیں، اس پہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ دلہا ملنے جا رہا ہے، وہاں ادھم مچائی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج برا مت لگانا، ہمارے محلے میں کوئی اچھا آدمی رہنے نہیں آتا ہے۔ کل جب ایک یہودی نے مکان بیچنے کے لیے نکالا تو 2000 دینار اس نے قیمت رکھی۔ ایک مسلمان جو دور رہتا تھا، اس نے جب لینے کا ارادہ کیا تو کہا پوری لائن میں، پورے ایریے میں ہر مکان کی قیمت 1000 دینار ہے، تیرے مکان میں کیا خصوصیت ہے؟ بولے مکان تو میرا بھی 1000 دینار کا ہے، مگر 1000 دینار مکان کے ہیں اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کے ہیں۔ زور سے کہہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد کا ان کے پڑوس میں آنا ہے تو 2000 دینار دینے پڑیں گے، تو کچھ تو ہوگا نا۔ پہلے لوگ بیچ بیچ کے جو ہے اپنے والے ایریے میں آتے تھے، آج آپ پوری پوزیشن دیکھ لیں اپنے والوں کے ایریے کی، شادی بیاہ میں دیکھ لیں، میلاد کے مہینے میں دیکھ لیں، ہر اس میں دیکھ لیں، نہ کسی بیمار کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال ہے، ہر ایک اپنی اپنی مستی میں مست ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ ظلم ہم پر ہو رہا ہے، اب کس کا انتظار ہے؟
ہر طرف ہمیں ٹیڑھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہر طرف ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں اب بھی اگر ہم نہ سدھریں تو پھر کب سدھریں گے؟ کیا دجال کے آنے کا انتظار ہے؟ کیا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا انتظار ہے؟ قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کی زندگی سے ہم کچھ جو ہے سبق حاصل کریں۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت مولا کائنات نے حضور کی بارگاہ میں اپنی تمنا پیش کی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جواب کیا دیا ہے وہ سنیں، تاکہ پتہ چلے ہمارے ان کے دعووں میں فرق کیا ہے، ہمارے ان کے عمل میں فرق کیا ہے۔ ہمارے پاس دعوے تو ہیں مگر ان کے پاس دعوے بھی تھے، دلیل بھی تھی۔ جب کہا حضرت علی نے کہ ہاں یا رسول اللہ، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے اور میری زندگی کا یہ مقصد ہے، تو نبی نے ارشاد فرمایا فَأَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی علی فقال یا ابا الحسن قد قرأ على كلامك المؤكلون في اللوح المحفوظ وقرأوا على ما عد الله لك من ثواب القرار من ثواب في دار القرار ما لم يسمع مثله السامعون ولا رآه مثله الراؤون۔ اے علی، جو تم نے کہا ہے نا جان قربان کرنے کی باتیں، زندگی کا مقصد، یہ صرف تمہاری زبان پہ ہی نہیں آیا ہے، یہ ساری باتیں فرشتوں نے بھی لوح محفوظ میں پڑھی ہے۔ جو تم کہو گے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور پھر تمہاری اس قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائے گا، جو آج تک کسی کان نے نہیں سنی ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے، وہ ساری نعمتیں بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کو بلایا، اَرَضِيتَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَن تَكُونَ مَعِي أُطْلَبُ كَمَا أُطْلَبُ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدَّعِي وَتَحْمِلُ عَنِّي أَنْوَاعَ الْعَذَابِ۔ ابو بکر اس بات پہ راضی ہو کہ میرے ساتھ چلو گے تو کفار مکہ میری تلاش میں آئیں گے تو ساتھ میں تم کو بھی ڈھونڈ لیں گے، اور پھر کفار مکہ یہ سمجھیں کہ تم ہی نے مجھے جو ہے مکہ سے نکالنے کے لیے ابھارا ہے، اور پھر تمہیں پکڑ کر کے مجھے چھوڑ کر کے تمہیں طرح طرح کی سزائیں دیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ اے ابو بکر، کیا اس بات پہ راضی ہو؟ یہ سفر ایسا ہی سفر نہیں ہے کہ جائیں گے نہ جو ہے چکر مار کے آ جائیں گے، نہیں، سفر جان سے جو ہے پر خطر ہے، ہر طرح سے خطرہ ہے۔ ابو بکر راضی ہو؟ کیا جواب دیا حضرت ابو بکر نے؟ یا رسول اللہ، لو عشت عمر الدنیا وعذب فی جمیع اشد عذاب لا ينزل علی موت مریح ولا فرج منیح وکل ذالک فی محبتی کان احب الی من ان تنعم فیہا وانا مالک لجمع ملوکیہا فی مخالفتک ما اہلی وولدی اللہ فداک یا رسول اللہ۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ حضرت ابو بکر کہ یا رسول اللہ، اگر پوری دنیا کی جتنی عمر ہے قیامت تک وہ ساری عمر مجھے مل جائے، صرف 50-60 سال نہیں، پوری دنیا کی جتنی عمر ہے وہاں تک زندگی مل جائے، اور دنیا کی جتنی سزائیں ہیں وہ سب مجھے مل جائیں۔ اس کے برخلاف آپ کی مخالفت میں اگر پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور پوری دنیا کا میں مالک بنا دیا جاؤں، مجھ سے کہا جائے کہ تم محمد کی مخالفت شروع کر دے، دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، ابو بکر اسے پسند نہیں کرے گا۔ ابو بکر اس بات کو پسند کرے گا کہ آپ کی محبت میں پوری دنیا کی سزا ملے، اور اس سزا میں ایک لمحے کے لیے ابو بکر کو موت نہ آئے اور قیامت تک سزا ملتی رہے، ایک لمحے کے لیے سزا بند نہ ہونے پائے۔ ابو بکر اس کو پسند کرے گا، کیوں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ کیوں؟ ایک بات تو معلوم ہوئی کہ عشق میں کبھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ زور سے، عشق میں کبھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ عشق تو ہو جائے۔ صحابہ کو عشق تھا حضور سے، تو نہ انہیں فجر میں اٹھنے کی تکلیف ہوتی تھی، نہ انہیں سفر میں نماز پڑھنے کی تکلیف ہوتی تھی، نہ قرآن کی تلاوت میں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔
آج جو اپنے کو احساس ہو رہا ہے نا اسلام میں بہت ڈیپ میں نہیں اترنے کا ہو، اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے، یہ احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بھائی بہت دین میں ڈیپ میں نہیں اترنے کا، بہت مولانا کے پاس نہیں بیٹھنے کا، ملا بن جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا کبھی کربلا والوں نے کہا کہ اسلام پہ چلنا دشوار ہے؟ کیا صحابہ میں سے کسی نے کہا؟ انہوں نے تو اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو ہے اپنا وطن چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. ہمیں اسلام پہ چلنا دشوار اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے، ہم نے اسلام سیکھا نہیں ہے. اگر ہم اسلام سیکھتے تو کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہ ہوتا. ہمیں اس لیے احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے. اسلام جیسا نہ پیارا کوئی مذہب ہے، نہ اسلام جیسا آسان کوئی مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پیارا مذہب ہے تو اسلام ہی ہے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق. اور اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور سے عشق ہو، حضور سے محبت ہو، حضور ہمارے سینے میں آئے، تو دیکھو پہلے جو ابوبکر نے کیا ہے نا وہ کرنا پڑے گا. حضور کو غار میں لے کے گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ والذی نفسی بیدی لا تدخل حتی ادخل قبلک. یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری عرض یہ ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ غار ثور میں پہلے نہیں جائیں گے، پہلے ابوبکر جائے گا. وَإِن كَانَ فِي حَيٌّ أَوْ شَيْءٌ كَانَتْ لِقَبْلَكَ، اس لیے کہ اگر اس میں کوئی سانپ ہے، کوئی مضر چیز ہے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے، پہلے ابوبکر کو تکلیف پہنچے. اور پھر اندر گئے. فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے پورے غار میں، چونکہ رات کا وقت تھا، تلاشنے لگے. فَلَمَّا رَعَوْا جُحْرًا فَشَقَّهُ بِثَوْبِهِ ثُمَّ الْتَقَمَهُ جُحْرًا. اور جیسے ہی انہوں نے کوئی سوراخ دیکھا، اپنے کپڑا پھاڑا اور جو ہے بس اس میں دبایا حتی بقی جحرن، یہاں تک کہ ایک جو ہے سوراخ باقی رہ گیا. فوضع عقبہ علیہ، اپنی ایڑی وہاں رکھ دی اور اندر ہی سے آواز دی. فلما سویت مکانا، جب جو ہے حضرت ابوبکر نے فلما سوا مکانا، حضرت ابوبکر نے وہ پوری جگہ حضور کے لائق بنا دی، تو اندر ہی اندر کہتے ہیں ادخل یا رسول اللہ، زور سے یا رسول اللہ تشریف لائیں. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع رأسه فی حجر ابی بکر ثم نام. حضور اندر تشریف لے گئے، ابوبکر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور آرام فرمانے لگے. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ دل میں مصطفیٰ آئے، چاہتے ہو کہ حضور کی محبت آئے، تو فرماتے پہلے ابوبکر کو بلاؤ. اگر کسی صحابی کا بغض ہے تو صفائی کر دیں گے، کسی اہل بیت کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہے تو صفائی کر دیں گے، کوئی کینہ ہے کسی مسلمان کے حوالے سے تو صفائی کر دیں گے، اور پھر اندر ہی سے آواز دیں گے یا رسول اللہ اب یہ سینہ نہیں رہا ہے، کینے سے پاک ہو کر کے آپ کی محبت کا مدینہ ہو گیا ہے، تشریف لے آئیے. دو وظیفے بتاتا ہوں، ایک وظیفہ حضور سے محبت کا، ایک وظیفہ اللہ سے محبت کا. ذرا زور سے. مجھے معلوم ہے یہ روزی کا وظیفہ نہیں ہے، اس لیے شاید آپ کی توجہ اتنی زیادہ نہ ہو. میں کل ہی ذکر کر رہا تھا کہ لوگ سنتے وہی بات ہیں جو کام کی ہو. میں نے کہا میں نے بہت سارے وظیفے بتائے ہیں، پوری تقریر کے بعد لوگوں نے اسی کو پوچھا ہے جو وظیفہ ہو یا روزی کا ہو. اور اس میں بھی اگر کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہے روزی کے علاوہ کہ بھئی جیسے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا مومی تو پڑھو گے تو نفس مرے گا، نفس کنٹرول میں رہے گا، تو میں نے کہا کوئی اس کو دوسری مرتبہ پوچھنے نہیں آیا ہے. وظیفے تو بہت سارے ہیں نا. تو اگر چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت دل میں زیادہ ہو جائے تو روزانہ سونے سے پہلے 4 قل اور الحمد پڑھ کر کے حضرت ابوبکر کو اصالہ ثواب کرنے کی عادت ڈالیں. یہ ایک بزرگ نے کہا ہے. توجہ ہے. اس امت کے عاشق اکبر کا نام حضرت ابوبکر ہے. اگر عشق رسول چاہیے تو حضرت ابوبکر کو اصالہ ثواب کرو، اور اگر اللہ سے محبت چاہیے تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ گجرات،
وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سید حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن میں مجھے تسبیح تھمائی اور کہا بیٹا اٹھتے بیٹھتے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ پڑھا کر، اگر تو جتنا زیادہ یا مصطفیٰ کرے گا تیرے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کی محبت کے لیے یا مصطفیٰ پڑھا کریں، اور رسول اللہ کی محبت کے لیے صحابہ سے بھی محبت رکھیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھیں، اور ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کریں، حضور کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر کا مقام کیا ہے۔ ذرا زور سے، پہلے بہت ساری حدیثیں سنا دی تھی، ایک دو باتیں خاص آپ نے سنا کہ حضرت حسان نے حضور سے کہا کہ حضور ابو بکر اپنے آگے ابو بکر کے علاوہ کسی کو اس مقام کا جانتے ہی نہیں ہیں، سب سے اونچا مقام ابو بکر کا سمجھتے ہیں۔ تو جانتے ہو حضور نے کیا جواب دیا؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی بدت نواجسہ صدقت یا حسان ابو بکرین کما قلت ہوا۔ حضور مسکرائے یہاں تک کہ سامنے والے دانت جو ہے نظر آنے لگے، اور فرمایا حسان تم نے سچ کہا ہے، ابو بکر ویسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر کے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا مسئلہ اجماعی ہے۔ 1400 سال سے سارے صحابہ اہل بیت سب کا اس پر اتفاق ہے، اور کسی نے اگر ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کے زمانے میں بھی، تو ان لوگوں نے جو ہے ادھر ادھر کرنے والوں کو سزائیں دی ہیں، دلیلیں دی ہیں حضرت ابوبکر کے افضل ہونے پر۔ توجہ ہے نا؟ اس امت میں اور اس وقت خاص کر کے ابھی موجودہ سنیوں میں حضرت ابوبکر اس طرح افضل ہیں، علی یوں افضل ہیں، ادھر ولایت میں، ادھر جو ہے خلافت میں، یہ سب اس امت میں فتنہ کرنے والا طاہر القادری ہے۔ کسی کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو۔ ولایت علی پر اس نے کتاب لکھی ہو، اس میں یہ ساری تقسیمیں کی ہیں، اسی سے دوسرے جو ہے سلسلوں کے جتنے بھی ہوں ان تمام کے کچھ کے مغز خراب ہوئے ہیں، یہ خراب کرنے والا طاہر القادری ہے۔ اجماع امت ہے اس بات پر کہ ہر اعتبار سے، اب جو لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے اس نے نیا نکالا ہے۔ کیا نکالا ہے؟ بولے حضرت ابو بکر ہے نا، وہ ظاہر کے اعتبار سے خلیفہ بلا فصل ہے، اور حضرت علی باطن کے حساب سے خلیفہ بلا فصل ہے۔ اب آپ لوگ تو کیا سمجھو، آپ تو ہاں آج کرو گے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسی باتیں نکالی ہیں شیعوں کو راضی کرنے کے لیے کہ ظاہر کے حساب سے جو ہے پہلے خلیفہ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پہلے مانے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اولیت دوسری اعتبار سے، باطن اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے سب حضرت علی کو حاصل ہے۔ یہ حضرت علی سے پوچھو کہ یہ صحیح ہے؟ حضرت علی نے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اور افضلیت پر دلیل دی، اور یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظرنا فی امرنا فوجدنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد قدم ابا بکر فی الصلاۃ فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا فقدم ابا بکر۔ کہنے لگے حضرت علی کہ جب حضور کا وصال ہوا نا، تو پھر ہم اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے لگے، تو ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی امامت پہ کس کو آگے کیا ہے؟ ذرا زور سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ریکویسٹ پر بھی حضور نے جو ہے منع فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے کہا حضرت حفصہ سے کہ جو ہے تم کہو حضور سے کہ ابو بکر نرم دل ہیں، مصلی پہ جائیں گے رونا شروع ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، عمر سے کہیں وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضور نے فرمایا موروا ابا بکر فلیصلی بالصلاۃ، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں۔ پھر کہ یا رسول اللہ جو ہے عمر سے کہیے، کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث تو یہ ہے، یہاں تک نبی نے فرمایا لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، حضور نے فرمایا اس قوم میں مناسب ہی نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر ہو اور کوئی دوسرا امامت کرے، حضور فرماتے ہیں مناسب ہی نہیں ہے، حق ہی ہے کہ ابو بکر امامت فرمائے۔
تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہ جو نماز کی امامت ہے یہ دین ہے. نماز کی امامت کیا ہے؟ دین ہے. اور یہ خلافت ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے. تو فرمایا کہ جب حضور جس سے دین کے معاملے میں راضی ہو گئے تو ہم نے اسے اپنے دنیا کا بھی امام بنا لیا، اس لیے کہ ہم نے سمجھا کہ حضور اسی سے راضی ہیں اور یہی زیادہ حقدار ہے. تو حضرت علی تو یہاں دلیل دے رہے ہیں. حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں کہ دین کے حساب سے بھی اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے اور اللہ کے رسول نے جن کو سمجھا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اس لیے ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ دخلت علی علی فی بیتہ فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ. میں جو ہے ایک مرتبہ حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ علی. حضرت علی جلال میں فرمایا محلن یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ رک جاؤ، چھوڑو اس بات کو. اللہ اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں افضل کون ہے؟ وہ ابو بکر، وہ ابو بکر کی ذات ہے. اللہ اخبرک بخیر الناس بعد ابی بکر، ابو جحیفہ تمہیں بتاؤں کہ ابو بکر کے بعد اس امت میں کون افضل ہے؟ ہوا عمر، یہ حضرت عمر کی ذات ہے. یا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن ولا یجتمع بغضی وحب ابی بکر وعمر فی قلب مومن. اے ابو جحیفہ سن لو، کسی مومن کے دل میں میری محبت و ابو بکر و عمر سے عداوت، اور میری عداوت و ابو بکر و عمر سے محبت یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. اگر وہ مومن ہے تو اس کے دل میں ابو بکر کی بھی محبت ہوگی، عمر کی بھی محبت ہوگی، عثمان کی بھی محبت ہوگی، علی کی بھی محبت ہوگی. اور جس کے سینے میں یہ چاروں سے محبت ہوگی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. آج ان رافضیوں سے ہوا کھا کر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ کل بھی ساتھ تھے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یا ہم سنتے ہیں ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر، تو یہ کیا بعد والوں نے بڑھا دیا ہے یا حضور کے زمانے میں بھی ایسے ہی آگے آگے تھے؟ تو انہوں نے کچھ بولے بغیر حضور کے روزے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ابو بکر عمر کیا تھے حضور کے زمانے میں؟ بس ایسے ہی تھے، کل بھی سینے سے لگے ہوئے تھے اور آج بھی سینے سے لگے ہوئے ہیں. اس پر کچھ شیعہ نے ہمارے سنی بھائیوں کو یہ پڑھا دیا ہے کہ زبردستی سو گئے تھے. خود کی چھوکری کا گھر تھا تو کون منع کرنے والا ہے؟ توجہ ہے نا. تو بولے یہ تو ان کا اپنا تھا تو سو گئے، کہاں مسلمانوں نے مل کر کے سلایا ہے؟ آؤ ایک حدیث سناتا ہوں جو حضرت علی نے بیان فرمائی ہے. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ لما حضرت ابا بکر الوفات اقعدنی عند راسی فقال یا علی اذن انا مت فاغسلی بالکف الذی غسلت فی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحنتنی. حضرت علی کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے اپنے سرانے بٹھایا اور مجھ سے فرمایا اے علی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اپنے اس ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے، تم ہی مجھے کفنانا. وَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَأْذِنُوا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ تُفْتَحُ فَادْخُلُوا بِي وَإِلَّا فَرُدُّنِي عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ. اور اے علی اس کے بعد میرے جنازے کو لے کر اس گھر کی طرف جانا جس میں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں اور اجازت مانگنا. علی جب تم دیکھو کہ خود بخود دروازہ کھل گیا ہے تو مجھے حضور کے ساتھ دفن کر دینا، اور اگر دروازہ خود بخود نہ کھلے تو پھر جو ہے مجھے جنت البقیع میں مسلمانوں کے ساتھ دفن کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہیں سے اٹھائے. حضرت علی کہتے ہیں فغسل وکفنا، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کنت اول من یاذن الی الباب. حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے دروازے پر جس نے اجازت مانگی ہے وہ علی ہے، میں نے اجازت مانگی.
اور میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر مستاذن، یہ ابو بکر ہیں جو اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں فرأیت الباب قد تفتح وسمعت قائلا یقول ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کا یہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دیں، حبیب کو محبوب سے ملا دیں۔ ہاں ہاں آج جو ہے حضور بھی چاہتے ہیں کہ ابو بکر آ جائیں، حبیب کو حبیب کے دیدار کا اشتیاق ہے کوئی ان کے مقام کا، ہے کوئی ان کا ثانی؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی میں بتاؤں آج بھی حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہے۔ حضرت شیخ صالح عمر رعینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے روضے اور جنت البقیع کے ارد گرد بہت زیادہ رہتا تھا۔ عاشورے کا دن تھا، فرقہ امامیہ کے لوگ حضرت عباس حضور کے چچا کے جو ہے مزار پر وہاں اپنا جو ہے ماتم واتم سب کر رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے بھی تھوڑی سوجی تو میں وہاں گیا اور میں نے جا کر کے ایک بلند آواز سے کہا کون ہے جو ابو بکر کے صدقے میں، ابو بکر کی محبت میں مجھے کچھ دے؟ بولے ایک بڈھا نکلا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سائیڈ میں لے گیا، بولے یہیں کھڑے رہو، جب یہ سب فارغ ہوتے ہیں تو تم کو دیتا ہوں۔ یہ لوگ فارغ ہو گئے، پھر میرا ہاتھ پکڑا، گھر میں لے گیا اور اس نے پھر 2 غلام بلائے اور مجھے پٹوانا شروع کیا۔ وہ مار کھلائی، میں لولہان ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے چاقو سے میری زبان کاٹ دی اور مجھے دھکا دیتے ہوئے باہر پھینکا اور کہا جا جس کی محبت میں مانگ رہا تھا اسی سے زبان مانگ لے۔ حضرت شیخ صالح عمر رعینی کہتے ہیں گرتا پڑتا میں حضور کے روضے پر پہنچا، پورا خون سے لت پت تھا اور میں نے زبان تو اب چلنے نہیں تھی، دل ہی میں کہا یا رسول اللہ اگر ابو بکر سچے ہیں، میری ان سے محبت سچی ہے اور آپ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے تو مجھے زبان واپس مل جائے۔ کہتے میں ایسے ہی سو گیا اور صبح اٹھا تو میری زبان پہلے سے بھی زیادہ بہتر موجود تھی۔ بولنے کی کوشش کی تو بولنے لگا، آسام سے کوئی تکلیف نہیں۔ کہا ایسے ہی 1 سال گزر گیا، دوسرا سال ہوا، پھر عاشورے کے دن پھر وہی جو ہے مجمع لگا تھا، میں وہیں پہنچا جنت البقیع میں۔ اپنے ہوتے تو 2 بار جاتے، اپنے جاتے بھائی، یہ بھی کیسا عاشق ہے۔ کہا پھر میں نے بلند آواز سے کہا کون ہے جو ابو بکر کی محبت میں کچھ دے؟ کہا ایک نوجوان نکلا، ساتھ میں لے گیا، کہا یہیں ٹھہرو، ہم لوگ یہ پورا ہوتا ہے تو بعد میں تمہیں کچھ دیتے ہیں۔ گزشتہ سال والا ماحول تھا نا، مگر دیکھو یہ ہے بھروسہ، یہ اللہ رسول سے محبت، یہ رسول اللہ سے بھروسہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آج عقیدتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ کہنے لگے میں کھڑا رہا، وہ نوجوان جو ہے آیا، اس نے ہاتھ پکڑا، گھر میں لے گیا۔ بولے میں تو پہچان گیا یہ وہی گھر ہے، یہ وہی گھر ہے۔ کہا اس نے جو ہے مجھے بہت کپڑے جوڑے دیے اور اس کے بعد مجھے ہر طرح سے اس نے درہم دینار سب دیے اور اس کی آنکھ میں آنسو جاری تھے، اور پھر مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں دیکھا ایک بندر بندھا ہوا ہے، اسے دکھا کر اس کی ہنچکیاں بند گئیں۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کسی کو مت بولنا، مدینے میں کسی کو خبر نہ ہو، یہ جو ہے گزشتہ سال اسی رات کو کوئی نوجوان آیا تھا، اس نے ایسے ہی مانگا تھا جیسے تم نے مانگا تھا، اور یہ بندر میرا باپ ہے۔ اس نے اس نوجوان کو جو ہے خوب پٹوایا، اس کی زبان کاٹ دی اور کہا کہ جس کے صدقے میں مانگتے ہو اسی سے جا کر کے زبان مانگو۔ پتہ نہیں اس کا تو کیا ہوا، مگر پھر جب وہ جوان جو ہے چلا گیا، ہم لوگ سب سو گئے، میرے باپ کے جو ہے کمرے میں سے آواز آنے لگی، ہم گھبرا کر کے آئے تو میرا باپ بندر بن چکا تھا۔ ہم نے مدینے میں خبر پھیلا دی ہے کہ وہ مر گیا ہے، ہم نے دفن کر دیا ہے، مگر حقیقت میں یہ وہی بندر ہے۔ روزانہ یہ بھی آنسو بہاتا ہے، ہم بھی افسوس کرتے ہیں۔ اب حضرت شیخ عمر صالح رعینی کہتے ہیں میں نے کہا اس نوجوان کو پہچانتے ہو جس کی زبان کاٹی تھی؟ بولے نہیں۔ بولے میں ہی ہوں۔ کیسے زبان ملی؟ کہا اس نے کہا تھا اس بندر نے کہ جو ہے مانگ لے ان سے جا کر کے، تو میں نے مانگا رسول اللہ سے، اب اللہ کے رسول نے وہ زبان اسی رات عطا فرما دی۔ کہا وہ نوجوان مجھے ہر طرف سے چومنے لگا اور اس نے توبہ بھی کر لی، اس کی آنکھیں بھی کھل گئیں، مگر پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں ابو بکر کا کیا مقام ہے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔
اتنا مقام ہونے کے باوجود آخری بات کر دوں، خوف خدا کا عالم کیا معلوم ہے؟ آج کے دور میں یہ بھی سننا ضروری ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں ان کے غلام نے کھانا پیش کیا، آپ نے جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ غلام کہتا ہے آپ روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کہاں سے لائے ہو، آج نہیں پوچھا۔ بولے آج بھوک تیز تھی تو پوچھنا بھول گیا، کہاں سے لائے ہو؟ کہ زمانے جاہلیت میں جو ہے چھو منتر کرتا تھا، منتر جنتر، تو میں نے جو ہے ایک کافر کے یہاں وہ اچھا کر دیا تھا، تو آج اس نے اس کے بدلے میں مجھے یہ کھانا دیا۔ حضرت ابو بکر افسوس تو نے مجھے ہلا کر ڈالا، تو نے مجھے ہلا کر ڈالا۔ اب انگلیاں ڈال کر کے وہ کھانا نکال رہا ہے، مگر اتنے دنوں سے فاقہ تھا اور پیٹ میں کچھ نہیں تھا اور پانی وغیرہ بھی نہیں زیادہ جو ہے تو نکل نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے کہا زیادہ پانی پیو، زیادہ پانی پیو، تاکہ کہے ہو پانی پیتے رہے اور نکالنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کھانا نکلا، تب ابو بکر کو سکون ملا۔ جانتے ہیں یہ مقام سب ایسے ہی نہیں ملتا ہے، ایسے افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ہے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آتا ہے، حلال سے یا حرام سے، پیسہ آئے چاہے جیسا آئے۔ آج یہ حال ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے کہ کل پوچھنا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر اتنا مقام ہونے کے باوجود ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں جو چہچہا رہی ہے، دانہ کھا رہی ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں تو کتنی خوش نصیب ہے، کھانا بھی کھا رہی ہے، بول بھی رہی ہے، نہ تیرے کھانے کا حساب ہوگا نہ تیرے بولنے کا حساب ہوگا۔ ابو بکر کے کھانے کا بھی حساب ہوگا، بولنے کا بھی حساب ہوگا۔ کاش ہمیں بھی جو ہے اس طریقے سے کبھی خیال آ جائے کہ ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کی عشق کا چھینٹا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے نماز کا بھی حصہ عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی چاشنی جو ان کے اندر تھی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مولا کریم فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔